السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 219 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن وجنۃ للکافر. رواہ مسلم. محترم حضرات، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. بہت مختصر روایت ہے، چھوٹی سی حدیث ہے یہ، لیکن بہت معنی لیے ہوئے ہے. اور اگر ایک مسلمان، ایک مومن اس حدیث کو اپنی زندگی میں سمجھ لے تو میری سمجھ سے جس طریقے سے قرآن مجید میں سورہ عصر کی اہمیت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن بھی نازل نہ ہوتا، صرف سورہ عصر نازل ہو جاتی تو بھی ایک آدمی کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا دیا گیا ہے. ایسے ہی یہ حدیث ہے، اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو میری سمجھ سے ہم کو بھی زندگی گزارنے کا صحیح سلیقہ اور ساری باتیں معلوم ہو جائے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سجن المومن، کہ دنیا مومن کے لیے جو ہے وہ جیل ہے، مومن کے لیے جیل ہے. وجنۃ للکافر، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے. اب آپ اس کو اگر بہت تشریح اس کی گئی ہے، بہت سے لوگوں نے اپنے علمی لحاظ سے بہت کچھ لکھا ہے. ہم اس میں سے چند باتیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ویسے بھی جوامع الکلم ہیں. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے تھوڑا بولیں گے زیادہ سمجھ میں آئے گا. عام آدمی کی عادت ہوتی ہے بہت کچھ گھنٹہ بھر تقریر کریں گے، خلاصہ نکالیں گے تو 5 منٹ بھی نہیں نکلے گا. لیکن حبیب مصطفیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر دیا تھا اور اسپیشلی دیا تھا. تو یہ جو دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ کہا گیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر جنت جو مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، اگر اس سے کم بھائی صاحب سونا ہے تو پیچھے چلے جائیں. میں سونے والا، پھر ہم بھی سونے لگتے ہیں. اتنا غور سے نہیں سنے. کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیے ایک آدمی کو ادھر ایسا ڈسٹرب ہوتا ہے. ہاں، یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کو جیل کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے جو جنت تیار کی ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں آپ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. وہ جنت کے مقابلے میں اگر دنیا کو کمپیئر کیا جائے، موازنہ کیا جائے تو دنیا حقیقت میں جیل ہے. بھئی مومن کے لیے جو جنت ہے، جو جنت کی خوبیاں ہیں، جو جنت کی وسعت ہے، لمبائی چوڑائی، جنت کی نعمتیں، اگر اس لحاظ سے اس دنیا کو دیکھا جائے، اس آدمی کے لیے جو بہت مزے کر رہا ہے تو بھی یہ دنیا اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جیل ہے. تو ایک تو موٹی سی تشریح اس کی یہ کی گئی کہ اگر دنیا کو جنت سے مومن کے لیے خاص کر اگر موازنہ کیا جائے، کمپیئر کیا جائے تو واقعی میں یہ دنیا کیا ہے؟ جیل ہے. جیسے ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑی دنیا ہے. اگر اس کو زبان دے دی جائے اور اس کو بولنے کا دے دیا جائے تو سمجھے گا کہ ارے بہت. لیکن جب وہ دنیا میں نکل کر آتا ہے تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جیل میں تھے، یہ اصل بہت بڑی دنیا ہے، کیونکہ اس نے موازنہ کیا مادر رحم سے دنیا کو. ایسے ہی جب مومن جنت میں پہنچے گا تو وہ جب اس دنیا کے بارے میں سوچے گا، حالانکہ دنیا دیکھنے میں بہت بڑی نظر آ رہی ہے،
لیکن جب وہ جنت میں پہنچے گا اور اس دنیا کے بارے میں سوچے گا تو وہ سمجھے گا کہ ہم جو ہے وہاں پر جیل میں تھے اور یہ اصل جو ہے وہ کیا ہے، جنت ہے۔ ایک معنی یہ ہے جو موٹا موٹا معنی ہے۔ اب اصل بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو کسی چیز سے کمپیئر کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے بڑا راز ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو بعض چیزوں سے موازنہ کر کے کمپیئر کر کے بتلاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو بات کہی گئی کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے جیل ہے، جیل کی جو جو صفت ہے وہ سب کچھ مومن کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ جیل کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے نا تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ جیل کا اپنا ایک سنویدھان ہے، اپنا ایک قانون ہے، اپنا ایک دستور ہے، اس کا جو جو شیڈول ہے آپ کو اس کے تحت زندگی گزارنی ہے جیل کے اندر۔ مومن بھی آپ آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم آزاد کتنے ہیں؟ جیسے جیل کی باؤنڈری ہے، قیدی نکل کے اپنی بیرک سے زیادہ کتنا جا سکتا ہے؟ باؤنڈری تک جا سکتا ہے، باؤنڈری کے باہر نکل نہیں سکتا۔ ایک مومن بھی اس دنیا میں آزاد ہے۔ شریعت نے ایک باؤنڈری کھینچ رکھی، ہر چیز کی ایک باؤنڈری کھینچی ہے اس نے کہ آپ آزاد ہیں لیکن یہ باؤنڈری کے اندر آزاد ہے، باؤنڈری کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہماری مرضی ہے، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ جو مرضی ہے وہ اللہ کی ہے، جو مرضی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہے، لہذا ہم آزاد ہیں لیکن قید بھی ہیں۔ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے ایک گھوڑا ہے، گھوڑا رسی سے بندھا ہوا ہے اور رسی کھوٹے سے بندھی ہوئی ہے۔ اگر گھوڑا یہ سمجھتا ہے کہ میں جتنا چاہوں اتنا جا سکتا ہوں، یہ گھوڑے کی غلط فہمی ہے۔ آپ اتنا ہی آزاد ہیں جتنی آپ کی رسی ہے، رسی کے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے ایک مومن شریعت کے کھوٹے سے بندھا ہوا ہے۔ آپ کتنا جا سکتے ہیں؟ جتنا آپ کی رسی ہے، جتنا شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو لے دے کر کے ایک جملے میں کہ جیل میں مرضی نہیں چلتی، جیل میں جو ان کا دستور ہے اس لحاظ سے ہی ہم کو زندگی گزارنی ہے۔ ایسے ہی مومن کی اس دنیا میں مرضی نہیں چلتی، اور یہی وجہ ہے، ایک مزے کی بات آپ کو بتائیں، یہی وجہ ہے کہ یہاں بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے تحت گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو جنت کی سب سے بڑی نعمت بیان کی کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جنت میں تم کو وہ ہے جو تمہاری مرضی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے یہاں ہماری مرضی کے تحت گزارا ہے، لہذا اب جنت میں تمہاری مرضی چلے گی۔ یہ ٹٹ فار ٹیٹ جسے کہتے ہیں، جیسا آپ نے یہاں کیا ویسا اس کا بدلہ کیا مل گیا؟ قیامت میں مل گیا کہ یہاں اللہ رسول کی مرضی کے تحت، لہذا وہاں پر اللہ نے ہم کو ایک بڑی نعمت دی کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ تم کو جو ہے جنت میں وہ ملے گا جو تمہاری مرضی ہوگی۔ تو جب مرضی کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ اس لحاظ سے بھی جیل ہے دنیا کہ ہماری آنکھ کچھ دیکھنا چاہتی ہے، ہماری آنکھیں بہت کچھ دیکھنا چاہتی ہیں، کبھی غیر محرم کو دیکھنا چاہتی ہیں، کبھی غلط فلم دیکھنا چاہتی ہیں، کبھی غلط تصویریں دیکھنا چاہتی ہیں۔ جیسے ہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، مومن کو ایک شریعت بتاتی ہے کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ جنت میں بھی یہی ہے، جیل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں آنکھ چلا سکتے، آپ کو کرنا وہی ہے جو شریعت نے کہا۔ کان ہمارا سننا چاہتا ہے بہت کچھ، گانا سننا چاہتا ہے، فحش باتیں سننا چاہتا ہے، شریعت کہتی نہیں صاحب۔ تو ایک مومن اپنے آپ کو اس دنیا میں ہر چیز میں کیا کرتا ہے؟ قید کرتا ہے۔ دل تو ہمارا چاہتا ہے،
کوئی آدمی کا دل ہی نہ چاہے یہ سب چیزیں تو یہ بہت اچھا آدمی نہیں ہے. مزے تو جب ہیں کہ سارے گناہ کرنے کا دل چاہے اور بندہ کیا ہے, بندہ گناہ نہ کرے. جیسے ایک نابینا ہے, نابینا بولے میں غیر محرم کو نہیں دیکھتا. تمہارے غیر محرم کو نہیں کہنے سے تمہارا کوئی تقوی نہیں ہے, یہ تم دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے ہو. مزے قابل اور سراہنے کے لائق وہ شخص ہے جو دیکھ سکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں دیکھوں گا. اصل وہ ہے, اس کے اوپر کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو انسان کے اندر خواہش کان کی ایک ہوتی ہے, آنکھ کی پوری, آپ ایک ایک پارٹ کو دیکھتے چلے جائیں. دل ہمارا بہت کچھ چاہتا ہے. زبان ہماری چاہتی ہے کہ کسی کی غیبت کی جائے, شریعت فوراً باؤنڈ کرتی ہے, تمہاری مرضی نہیں چلے گی. زبان چاہتی ہے کہ کسی غصے میں آ کر مادر پدر تولیں, لیکن شریعت بولتی ہے نہیں. مومن گالی نہیں دیتا ہے, گالی دینا کفر ہے. تو پتہ چلا نہ زبان آپ کی مرضی ہماری مرضی کے تحت چلی, نہ آنکھ سے ہم نے اپنی مرضی کے تحت دیکھنے کی ہمارے اندر مرضی ہوئی, نہ کان سے ہمارے اندر جو ہے وہ سننے کی بات ہوئی. یہ ساری کیفیت بتا رہے ہیں کہ ہماری مرضی نہیں چلتی. اس لیے اس کو کیا کیا گیا, جیل سے کمپیئر کیا گیا کہ جیل میں بھی مرضی نہیں چلتی ہے. اب دیکھیے, دل چاہتا ہے, بہت کچھ چاہتا ہے. دل چاہتا ہے کہ پیسہ جیسے چاہے ویسے آوے. شریعت ہر جگہ آپ کو کیا کرتی ہے, باؤنڈیشن کرتی ہے, نہیں صاحب رشوت آپ نہیں لے سکتے ہیں, کسی کا حق آپ نہیں مار سکتے. تو مرضی نہیں چلی. اسی لیے ہمارے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے, بہت انگریزوں نے چاہا بھارت میں کہ مسلمان کے لفظ کو ہٹا کر کے ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا اس نے کہ دے آر محمدن. ہمارے علماء نے سخت مخالفت کی کہ وی آر مسلم ناٹ محمدن. وہ سمجھتے تھے ہم نے بڑا کمال کیا کہ ان کے لیے ایک نیا لفظ کیا کر دیا, ایجاد کر دیا کہ آپ محمدن ہیں. نہیں, کبھی بھی فارم میں بھی بھرنا ہو کبھی آپ محمدن لفظ استعمال نہیں کریں. محمدن اور مسلم میں بہت بڑا فرق ہے. مسلم کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار ڈالنے والا. کیا ہے, ہتھیار ڈالنے والا. کس کے آگے, اللہ کی مرضی کے آگے میں ہتھیار ڈال دیا, میں اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا اس لیے میں مسلم ہوں. نبی کی سنت کے آگے, نبی کے طریقے کے آگے ہم ہتھیار ڈال چکے ہیں, ہمارا کوئی طریقہ نہیں ہے. سو وی آر مسلم ناٹ محمدن. جیسے ہی بندہ محمدن بولتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تابع ہیں. نہیں, ہم اللہ کے بھی تابع ہیں. ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں, اللہ کے بھی تابع. یہ ایک الگ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی باتیں کہی ہیں جو اللہ نے کہی ہیں, لیکن ایک چیز کو, بہت بڑی چیز کو آپ نے کیا کر دیا, سمیٹ دیا لا کر کے لفظ محمدن میں. تو مسلم لفظ میں بہت زیادہ معنی ہے. معنی ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے اور اس کے رسول کے سامنے ہتھیار ڈالا ہے, لہذا یہ ہمارے لیے جیل اس معنی میں ہے کہ چلے گی کچھ نہیں ہماری. مفاد کی جہاں تک بات آتی ہے, میں نے بتایا رشوت نہیں دے سکتے, ہم حق نہیں مار سکتے ہیں. رسم و رواج ہے, باپ دادا کی روایتیں ہیں, امی ابا کی خواہشات ہیں, بہت کچھ شریعت کے خلاف ہیں. مومن وہی ہے جو ان سب کے سامنے چیلنج کر کے بولے اماں ٹھیک ہے, آپ کو میں بہت مانتا ہوں, پیسہ آپ جتنا مانگے دے سکتا ہوں, لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ شادی میں یہ رسم کرو, یہ ہمارے رسول کی سنت کے خلاف ہے, میں قطعی نہیں کروں گا. یہ مومن ہے. یہ اصل مومن یہی ہے کہ رسم و رواج کے خلاف, باپ دادا کے خلاف, سب کے خلاف آ جاتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی ایک الزام لگایا گیا. الزام نہیں تھا, بات تو حقیقت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مل لیتے ہیں جو لوگ, وہ اپنے باپ دادا کے خلاف بھی کام کرتے ہیں. باپ, یقینی بات ہے کہ باپ بت پوج رہا ہے, بیٹا کیا ہو گیا ہے, مسلمان ہو گیا ہے, تو بیٹا اللہ کا جو ہے پجاری بنا, تو مخالفت تو ہوگی. لیکن کبھی اس بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ابا کا معاملہ ہے, ان کو بھی خوش کر لیتے ہیں.
ابا ناراض ہو جائیں ناراض ہو جائیں، امی ناراض ہو جائیں ناراض ہو جائیں، مومن کی شان ہی یہی ہوتی ہے کہ اللہ اور رسول کو خوش کرتا ہے، بقیہ سب کو کیا کرتا ہے؟ ناراض کرتا ہے۔ تو ہماری مرضی چلتی نہیں ہے، اس وجہ سے بنیادی طور پر یہ بات بتائی گئی کہ یہ دنیا ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ جیل ہے۔ یہ پہلی بات تھی۔ نمبر 2، جیل کی جو باؤنڈری ہے، جیل کی جو باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اور ہم جیل میں اتنا ہی آزاد ہیں، اس کے علاوہ ہم آزاد نہیں۔ ایسے آپ بھی کبھی بھی یاد رکھیں، مومن کے لیے کسی بھی فیلڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سرکل کے نہیں چھوڑا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر چیز کا ایک سرکل کھینچا ہے کہ یہ آپ کا سرکل، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا سرکل ہے۔ نہیں، ہم کو یہ لڑکی پسند ہے، غیر مسلم، ہم شادی کر سکتے، سرکل کے آؤٹ جا رہے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں، ہماری مرضی تمہاری مرضی ہے، تو پھر تمہارے لیے یہ جنت ہے اور اس کے بعد والا جھیل لینا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ وہ جنت للکافر، کہ کافر کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ جنت ہے۔ کیوں جنت ہے؟ کیونکہ جنت میں تمہاری مرضی چلے گی نا، ایسے ہی کافر اپنی مرضی چلاتا ہے، لہذا اس کے لیے جنت ہے، لیکن تمہاری مرضی نہیں چل سکتی ہے۔ لہذا دوسری بڑی بنیادی چیز ہے کہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی میدان میں آپ کے لیے جو سرکل ہے، وہ سرکل آپ کو کھینچنا ہی، اس سرکل کے اندر رہنا ہی رہنا ہے، اس سرکل کو ہم کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالیں کہ ہم آزاد ہیں، جیسے چاہیں ویسے کریں۔ ہم قطعی آزاد نہیں ہیں۔ ہم آزاد اتنا ہے کہ ایک پیر اٹھا لیں تو نہ گریں، ایک پیر اٹھا لیں تو نہ گریں، لیکن دونوں پیر اٹھا کر کے آپ نہ گریں، آپ اتنے آزاد نہیں ہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ آپ کی آزادی بھی لمیٹڈ ہے، ہماری آزادی بھی محدود ہے، لہذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے مومن کو کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچے کہ اس میں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق سرکل کیا کھینچا ہے، وہ سرکل کے اندر رہنا ہے۔ یہ ہے جیل خانہ۔ اچھا، جیل میں آدمی جرم کر سکتا ہے؟ جیل میں جرم نہیں ہوتا ہے، جرم والا وہاں گیا ہے۔ جیل میں جرم نہیں ہوتا ہے، اس لیے مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں جرم نہیں کرے۔ جرم سے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے، جرم نہیں کرنا چاہیے۔ جرم کرنے کے لیے یہ آپ جیسے شراب پینا جرم ہے، مثال کے طور پر جنت میں شراب پینا جرم ہے؟ جنت میں شراب جرم نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ دونوں شراب کا ٹیسٹ الگ ہے، دونوں شراب کے نتائج الگ ہیں، لیکن جو چیز یہاں پر 4 شادی سے زیادہ مسلمان کا کرے جرم ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں ان لمیٹڈ ہے۔ جس کو آپ یہاں جرم مانتے ہیں وہاں کوئی جرم نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ لہذا مومن کی شان ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے جیل میں جرم نہیں کر سکتا بندہ، ایسے ہی مومن کو بھی چاہیے کہ اس دنیا میں جرم سے اپنے آپ کو پرہیز کرے۔ اور اس کا جو آخری ٹکڑا ہے، جو دوسرا ٹکڑا ہے، وہ ایک جملے میں بول دیتا ہوں، وہ جنت للکافر، جنت ہے یہ دنیا کافر کے لیے۔ لہذا وہ اپنی مرضی کے تحت شراب کی دکان کھولنا چاہے شراب کی دکان کھول لے، طوائف کا دھندا کرنا چاہے طوائف کا دھندا کھول لے۔ بہت سوتے ہیں بھائی صاحب، طوائف کا دھندا کرنا چاہے طوائف کا دھندا کر لے، کوئی بھی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جنت للکافر، کہ کافر کے لیے جنت ہے۔ انشاءاللہ زندگی نہیں تو آگے بات کریں گے۔ ایک چیز اس میں اور ہے جو بہت اہم ہے کہ کیا مومن کو اس دنیا میں ایک دم انجوائمنٹ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ یہ حدیث ایک قرآن کی آیت سے بھی کیا کر رہی ہے؟ ٹکرا رہی ہے۔ وہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 ہے۔ انشاءاللہ زندگی لے کر ہم بات کریں گے، کیونکہ مولانا کو نیند بہت آ رہی ہے، اس لیے جو ہے اس کو جلدی بند کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔